قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: رواية أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة قال: الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن مالك بن صعصعة رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. حضرت مالک بن صعصعہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسراء اور معراج کا واقعہ بیان فرمایا. قال: بينما أنا في الحتيم وربما قال قتادة في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت. مفسر فرماتے ہیں کہ روایت مبارک میں کہ حضور نے فرمایا کہ حتیم میں یا حجر میں، یہ دونوں ایک چیز کے نام ہیں. اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ بی بی ام ہانی کے گھر میں. یہ روایات میں تضاد نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے. فرماتے ہیں مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آت، کے آنے والا میرے پاس آئے. فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة. قال: فأتاني فقد سمعت قتادة يقول فشق ما بين هذه إلى هذه. اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ وہ آنے والے جو آئے تو انہوں نے پوچھا، اور جب میری تعیین ہو گئی تو وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر یہاں تک کھولا. وقال قتادة فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني، کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: من ثغرة نهره إلى شعرته، وقد سمعته يقول من قصته إلى شعرته، یعنی یہاں سے لے کر کھولاؤ نیچے تک. قال: فاستخرج قلبي، پھر میرے دل مبارک کو نکالا گیا. قال: فأتيت بطست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة، پھر سونے کے ایک تھال میں جو جنت سے لائے تھے جس میں ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی. فغسل قلبی، میرے دل کو دھویا کیا. ثم حشا ثم اعیدا، پھر وہ جو اللہ پاک کی نعمت سے ایمان و حکمت آئے تھے وہ میرے دل میں بھرا گیا. ثم اتیت، اور اس کے بعد فرماتے ہیں بدابۃ، پھر میرے لیے ایک سواری لائی گئی. دون البغل وفوق الحمار ابیضا، جو خچر سے تو کچھ چھوٹی تھی اور گدھا سے بڑی، اور رنگ اس کا سفید تھا. قال: فقال الجارود هو البراق یا ابا حمزہ، یعنی اس جانور کا نام جو ہے وہ براق تھا. بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کے تیز رفتاری کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا، کیونکہ براق برق سے ہے اور بجلی کی رفتار سب سے تیز ہے روشنی کی. اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے رنگ کے اندر اتنا لمعان تھا، اتنا چمک تھی کہ اس لیے اس کو براق رکھا گیا. اور دونوں باتیں ہیں کہ اس کا رنگ بھی چمکدار تھا
اور رفتار بھی تیز تھی. قال نعم يقع خطوة عند اقصى طرفه، اس کا قدم وہیں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، یعنی اتنا تیز رفتار. قال فعملت علیہ، پھر مجھے اس پہ سوار کیا گیا. فانطلق بی جبریل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت جبریل مجھے لے کے چلے. حتی اتی بی الی السماء الدنیا، یہ اختصار ہوتا ہے، ورنہ تو آپ نے راستے میں وہ جو چیزیں دیکھی بعض روایات میں ان میں ذکر ہے اور بعض روایات میں ان کا ذکر نہیں. پھر مسجد اقصیٰ میں آپ کا آنا بعض میں ذکر ہے بعض میں ذکر نہیں. کہتے ہیں کہ پھر مجھے آسمانوں کی طرف لایا گیا. حضرت جبریل نے آسمانوں کے دروازے کو کھلوایا. فقیل من ھذا، اس نے پوچھا کون؟ قال جبریل. قیل ومن معک؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا؟ قال نعم. فقیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، تو ملائکہ نے میرا استقبال کیا، میری ترغیب کی اور کہنے لگے ہم کو شامدید کہتی ہیں اس افضل ترین آنے والے کو. قال ففتح لنا فلما خلصت، جب ہمارے لیے آسمانوں کا دروازہ کھولا گیا اور ہم داخل ہو گئے، فإذا فیہا آدم علیہ السلام، پہلے آسمان پہ میرا لکھا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. قال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، جبریل نے مجھے کہا یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہے، آپ ان پہ سلام کریں. فسلمت علیہ ورد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. ثم صعد السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح لنا فلما خلصت فإذا عيسى ويحيى عليهما السلام وهما ابنا الخالة. فقال هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما. قال فسلمت ورد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتي السماء الثالثة وقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جہاں ترجمے کی ضرورت نہیں کریں، چونکہ ایک واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں بہت روایات. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح لنا فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام. قال هذا يوسف. قال فسلمت عليه ورد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں بھائی ہیں. ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فقال ففتح لنا فلما خلص فإذا إدريس عليه السلام. قال هذا إدريس. قال فسلمت عليه ورد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح وقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء.
ففتح لنا فلما خلصوا فإذا هارون عليه السلام قال هذا هارون وسلم عليه وسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح وقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال وتعالنا فلما خلصت فإذا أنا بموسى عليه السلام قال هذا موسى عليه السلام فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال فلما تجاوزته بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. اس قصہ روایت میں یہ بات زیادہ ہے. حضور پاک فرماتی ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کو مل کے آگے گیا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ ان نے فرمایا کہ دیکھو اس نوجوان کو اللہ نے میرے بعد نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن اس کی امت جو ہے وہ میری امت سے بھی بڑھ جائے گی. تو یہ غبطہ ہوتا ہے، حسد نہیں ہوتا. نبی حسد سے پاک ہوتے ہیں. قال ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال ففتحنا فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام فقال هذا إبراهيم فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، کیونکہ حضرت ابراہیم آپ کے جد امجد ہیں. قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل خلال حجرا وإذا برقها مثل آذان الفيلة فقال هذه سدرة المنتهى. حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں سدرۃ المنتہا پہ گیا. اس کے پھل جو تھے، بیر جو تھے، وہ قبیلہ حجر کے بڑے بڑے مٹکوں کے برابر تھے، اتنے بڑے بڑے تھے. وإذا برقها، اور اس کے برق پتے جو تھے، مثل آذان الفیلۃ، جیسے ہاتھی کے کان بڑے ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے پتے. فقال هذه سدرۃ المنتہا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ درخت جو ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے. قال وإذا أربعة أنهار، میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی. نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہر جو ہیں وہ اندر چھپی ہوئی اور 2 جو ہیں کھلی ہوئی. فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان ونهران في الجنة. حضرت جبریل نے کہا کہ یہ جو اندر کی طرف نہریں ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں، اور یہ جو باہر ظاہر کی طرف ہے اس سے مراد جو ہے النیل والفرات، دریائے نیل اور دریائے فرات ہے. قال ثم رفع إلى البيت المعمور، اور پھر مجھے آسمانوں کے اس کعبے کی طرف لے جایا گیا جو کعبہ آسمانوں میں ہے. قال قتادہ وحدثنا الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون فيه. اب اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ آسمانوں میں جو اللہ نے کعبہ بنایا ہے ملائکہ کے لیے بیت المعمور، اس میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا. یعنی اتنا اللہ کے فرشتے ہیں
کہ 70,000 فرشتہ ایک دن میں طواف کرتا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ نہیں آتا. تو یہ جو ہے بیت المعمور یہ کعبہ ہے آسمانوں میں. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے ساتھ اگر چاہیں اور اس کعبہ شریف کو اتاریں تو وہ بالکل عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کعبے کا حکم جو ہے وہ 7 آسمانوں تک ہے اور اسی طرح 7 زمینوں تک ہے. یعنی اسی لیے جب ہم فضا میں ہوتے ہیں یا ہوائی جہازوں میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کعبہ تو آسمانوں تک ہے، بلند ہے، اس لیے وہ توجہ جو ہے وہ بھی کعبے کی طرف شمار ہوتی ہے. ثم رجع إلى حديث أنس قال ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. اس کے بعد برتنوں میں مجھے 3 چیزیں پیش کی گئیں. ایک تو مجھے خمر پیش کیا گیا اور ایک برتن میں مجھے دودھ پیش کیا گیا اور ایک برتن میں مجھے شہد کا شربت پیش کیا گیا. قال فأخذت اللبن قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے وہ دودھ پسند کیا. تو جبریل نے کہا حضور یہی دودھ جو ہے مانا ہے کہ آپ دین فطرت پہ ہیں، آپ دین حق پہ ہیں اور آپ کی امت بھی انشاءاللہ حق پہ رہے گی. قال ثم فرضت علی الصلاة 50 صلاة كل يوم. اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہیں. قال فنزلت حتى أتيت موسى عليه السلام وقال ما فرض ربك على أمتك؟ قال فقلت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة وإني قد خبرت الناس قبلك. میں آپ سے پہلے اپنی امت کا امتحان کر چکا ہوں. خبر تو مانا اختبار سے، امتحان سے، کہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں. 50 نمازیں نہیں پڑھے. وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ. اور میں نے بنو اسرائیل سے پوری کوشش کی نمازوں کی. فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر جائیں اللہ کو درخواست کریں اور اپنی امت کے لیے رعایت طلب کریں. قال فرجعت ووضع عني 10. قال فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أب40 صلاة كل يوم؟ قال إن أمتك لا تستطيع 40 صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت ووضع عني 10 آخر. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ وقلت أمرت ب30 صلاة. قال إن أمتك لا تستطيع 30 صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10 آخر. ورجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت ب20 صلاة كل يوم. فقال إن أمتك لا تستطيع 20 صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت ووضع عني 10 آخر. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقلت أمرت ب10 صلوات كل يوم. فقال إن أمتك لا تستطيع 10 صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى قال بما أمرت؟ فقلت أمرت ب5 صلوات كل يوم
فقال إن أمتك لا تستطيع الخمس صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك قال قلت قد سألت ربي حتى استحييت. اب حضور فرمائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے بہت درخواست کی، اللہ نے بھی بہت کرم فرمایا، اب مجھے حیا آتی ولیکن ارضا وازعب، بس اسی پہ راضی ہوں. فنفذت فنادى مناد قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. اس کے بعد جب حضور نے کہا میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں تو آواز آئی کہ میں نے اپنے فریضہ جو ہے پورا کر دیا اور میں نے اپنے بندوں پہ تخفیف کر دی کہ 50 کے بجائے 5 نمازیں پڑھیں. لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی پہ 10 گنا تو 5 پہ 50 لکھی جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے. وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة بنحوه، اسی طرح صحیحین کی روایت میں بھی یہ واقعہ جو ہے اسراء و معراج کا تفصیل سے موجود ہے. روایت انس بن النبي ذر رضي الله تعالى عنه قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وانا بمكة. بس اس روایت میں یہ فرق آ گیا کہ حضور فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھلی. فنزل جبریل علیہ السلام ففرج صدری، میرا سینہ کھولا. ثم غسله بماء زمزم، یہاں اس روایت میں آ گیا کہ میرے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، تو وہ جو جنت سے طست لائے جس میں ایمان و حکمت بھری تھی وہ میرے سینے میں انڈیل دی. ثم اطبقه، پھر میرے سینے کو بند کر دیا. ثم اخذ بيدي فأرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء قال جبريل لغاصن السماء افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح له السماء الدنيا فإذا رجل قائد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. اب فرماتی ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان بیٹھی، اس کے دائیں طرف بھی مخلوق ہے اور بائیں طرف بھی مخلوق ہے. اذا نظر قبل يمينه ضحك، اور جب ان کی نظر جو ہے دائیں طرف پڑتی ہے تو مسکراتے ہیں. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، اور جب وہ اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت جبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه النسوة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه وأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسدة الذي عن شماله أهل النار. حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ جو اس طرف آپ کو بہت چیزیں، یہ ان کے آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو ایمان والے ہیں، ان کے ارواح ہیں، اور بائیں طرف والے جو ہیں وہ ہیں جو کافر ہیں. فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ، جب وہ دیکھتے ہیں اپنی دائنی جانب میں ایمان والوں کو تو خوش ہوتی ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں بائیں جانب میں اولاد کی ارواح کو کہ یہ جہنمی ہے تو آپ رو دیتے ہیں.
ثم أرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازن ما قال له الأول، ففتي وقال أنس وذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازل ولكن وجعل في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل والنبي السمي إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال إدريس. ثم مر بموسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وقلت من هذا؟ وقال موسى. ثم مررت بعيسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه السلام. قال الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان، یہ دونوں صحابی کہتے تھے قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرج به حتى ظهرت مستوى النصب في ظریف الأقلام. حضور پاک فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں اس مقام کے مستوی پر گیا جہاں مجھے قلم کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اللہ کے جو احکام جاری ہو رہے تھے، تو گویا میں نے اس قلم کے چلنے کی اور لکھنے کی آوازیں بھی سنی ہیں. تو قال ابن حزم وانس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ علی امتی 5 صلوات فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال ما فرض الله على امتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال موسى فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت وذا شطرها ورجعت إلى موسى قلت وذا شطرها. قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت وذا شطرها ورجعت وقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال يا 5 ويا 50 لا يبدل القول لدي. اللہ نے فرمایا تیری امت 5 پڑھے گی لیکن لکھی 50 جائیں گی. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك. قلت قد استحييت من ربي، اب مجھے حیا آتی ہے. ثم انطلق بي حتى، پھر مجھ کو لے کے چلے آتا انتہا إلى سدرة المنتهى فغشيها الألوان لا أدري ما هي. انواع الوان کی چیزوں نے اس درخت کو ڈھانپ رکھا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ کیا چیزیں. ثم ادخلت الجنہ، پھر میں جنت میں داخل ہوا. فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، تو وہاں موتیوں کی رسیوں کے جھولے بنے ہوئے تھے اور ان کی مٹی جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں مشک ہوتی ہے. وهذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة ورواه في بني إسرائيل وبالحج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى يونس به، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن حرملة عن ابن وهب عن يونس به نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لو رأيت رسول الله سألته قال ما كنت تسأله. میں نے کہا اگر مجھے حضور کی زیارت ہوتی تو میں سوال کرتا. حضرت ابی ذر نے فرمایا تم کیا پوچھتے؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه، میں یہ سوال کرتا کہ کیا حضور معراج والی رات آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقال انی قد سألته. حضرت ابی ذر فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے سوال کیا ہے، اور آپ نے فرمایا قد رأیت نورا انا اراہ، ہاں میں نے نور تو دیکھا ہے لیکن اس نور کو دیکھنے کی طاقت کس کو ہے کہ دیکھ سکے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں
هكذا وقد وقع في رواية الإمام أحمد وأخرجه مسلم بصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن النبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت ربك قال نورا أنا أراه قال محمد بن الشام وحارث بن الشام صحابيا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لي في ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته وقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا والله أعلم. کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے. میرا بھائی میں کوئی ڈاکٹر ہوں یا حکیم ہوں کہ آپ کو بتاؤں؟ شریعت میں تو کوئی پابندی ہے نہیں. باقی ڈاکٹروں سے پوچھو یا حکیموں سے پوچھو، وہ جو آپ کو بتائے ان کے کہنے پہ عمل کرو. دیکھو نا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور اسی طرح پھر میرے آقا سرکار جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں زیادہ پانی جو ہے یہی زمزم. حتیٰ کہ حضرت اسماعیل کے زمانے میں تو اور کوئی پانی تھا ہی نہیں. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور بیوی صاحبہ کے دوڑنے اور پریشانی پہ اللہ نے کرم فرمایا اور زمزم عطا فرمایا. تو اب سیدنا اسماعیل کا کھانا پینا نہانا سب زمزم سے. تو اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ زمزم بھی ایک پانی ہے. جس طرح باقی پانی جو ہے اس میں وضو ہے، غسل ہے، کھانا ہے، پکانا ہے، اسی طرح زمزم میں بھی جائز. یہ جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے یہ ادب کی بات ہے کہ جب دوسرے پانی اب موجود ہیں تو ہم اس کو ضائع نہ کریں. ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں کہ ہم اس کو پینے کے کام میں لگائیں. ہم اس کو سر پہ ڈالیں، منہ پہ ڈالیں، اپنے سینے پہ ڈالیں، اس کی شفا کے لیے اللہ سے دعا کریں. تو یہ ایک آداب ہے، ورنہ شرعاً تو یہ پانی ہے. جو باقی پانی پہ احکام مرتب ہوں گے وہ اسی پانی پر بھی احکام مرتب ہوں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. کہتے ہیں جی کہ جنازے کی نماز میں امام کے ساتھ ایک سلام پھیرے یا دو. میرا بھائی ایک پھیرو تو نماز ہو جاتی ہے اور دو پھیرو تو ہو جاتی ہے. نماز دونوں حالتوں میں درست ہے. ایک سلام پھیرنے سے بھی نماز تمام ہو جاتی ہے. لیکن اگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دو سلام پھیریں، کیونکہ جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا. جتنے اللہ کا نام ہے سلام جتنے دفعہ زیادہ لیا جائے گا تو زیادہ ثواب ہوگا. اور یہاں جو لوگ ہیں وہ فقہ حنبلی کے مطابق کیونکہ فرض نمازوں میں دو سلام والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور جنازے میں ایک سلام والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. کہتے جی کہ حرم شریف میں اگر عورتیں ہیں تو کیا نماز جنازہ پڑھیں؟ بالکل پڑھیں. مسئلہ سمجھا کریں، اصل بات جو ہے نا وہ مغالطے میں رہ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے شرعاً کہ عورتوں کو نماز جنازہ کے لیے گھر سے جنازہ گاہ میں نہیں آنا چاہیے. جنازے کے ساتھ عورتوں کو نہیں چلنا چاہیے، قبرستان میں ساتھ نہیں جانا چاہیے. یہ ہے مسئلہ. لیکن اگر کوئی عورت پہلے سے مسجد میں موجود ہے اور جنازہ آ گیا تو جیسے باقی نمازیں پڑھتی ہے ویسے جنازہ بھی پڑھے گی. یہ تو کوئی مسئلہ ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں بیٹھی رہے، جنازہ کھڑا ہے اور جنازہ نہ پڑھے.
اب ایک آدمی ہے بس لکھ رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے شیخ. کہتے جی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں مکہ شریف میں، تو فجر کی نماز کی پہلی 2 سنتیں جو ہیں وہ مسافر ہیں، ہم پڑھیں، بالکل پڑھیں، کیونکہ فجر کی 2 سنتیں میرے آقا کو بہت محبوب ہیں. آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر پوری دنیا کائنات اور اس کے اندر جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ساری مجھے ملیں تو اس 2 رکعت کی خوشی کے برابر نہیں ہوتی. تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں، حالانکہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سنتیں بھی پڑھو، کیونکہ یہ محبوب ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے مسافروں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز تو آپ قصر کریں گے، لیکن اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہیں تو منع نہیں ہے کہ نہ پڑھیں، لیکن سنتیں پڑھیں تو سنتیں پوری پڑھیں، اور جتنا مرضی ہے نفل پڑھو، سنت پڑھو، طواف کرو. کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف کیا اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ وہ ویل چیئر پہ تھیں اور میں نے ویل چیئر چلائی، اور آپ نے اپنے طواف کی بھی نیت کی تو انشاءاللہ طواف آپ کا ہو جائے گا. لیکن بعض علماء رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرائے یا ریڑھی پہ بٹھا کے طواف کرائے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا طواف پھر علیحدہ کرے، کیونکہ یہ طواف گویا اس کے تابع ہو گیا ہے. تو اس لیے بس یہ طواف انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا، ان کا بھی ہو جائے گا. کہتے جی کہ تصویر کھینچنا بغیر عذر کے، بغیر ضرورت کے ناجائز ہے، بلا وجہ، بلا ضرورت. ایک تو ہے نا جی ضرورت ہے، پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، سفر کرنا ہے، مجبوریاں ہیں، اگر ہم پابندی نہ بھی لگائیں تو دوسرے ملک نہیں آنے دیں گے. تو اس لیے کرنسی ہے، نوٹ ہیں، لوگ بدل لیتے ہیں، بڑا عجیب حالات ہوتے ہیں. تو مجبوراً تو آپ تصویر لے سکتے ہیں، بلا ضرورت تصویریں بنانا جو ہے وہ منع ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم نے اتنا سخت لفظ فرمایا ہے کہ لعن اللہ المصور والمصور لہ، تصویر کھینچنے والے اور کھنچوانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت. اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ان مصورین کو، تصویر بنانے والوں کو بلائیں گے اور حکم دیں گے کہ بھی اس بندے کی تصویر تم نے بنائی ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ. میں کہا اس پہ روح ڈالو. کہے گا اللہ میں کیسے روح ڈال سکتا ہوں؟ فرمایا تو پھر بنائی کیوں تھی؟ تو اس کے بعد حکم دیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ بلا وجہ تصویروں سے بچیں. وہ بعض علماء متاخرین کہتے ہیں کہ جناب یہ تصویر وہ نہیں ہے، تصویر وہ ہوتی ہے جس کا جثہ ہو، اور یہ تو ایسے ہے جیسے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا منہ دیکھ لیتے ہیں، یا پانی کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی ہم اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، یا سائے دھوپ میں اپنا سائے کا تاثر ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ ساری تعویلات بعیدہ ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ شیشے سے ہٹ جائیں تو پھر تو آپ کو چہرہ نظر نہیں آئے گا، پانی سے ہٹ جائے تو پھر تو آپ کو چہرہ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ تصویر تو موجود ہے ہر وقت. تو اس لیے اس سے تشبیہ دینا یہ قیاس فاسد ہے. وہ بہرحال تصویر سے بچیں اور بغیر عذر کے تصویر نہ بنوائیں. کہتے جی کہ معراج والی رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی میں نماز ادا فرمائی تو یہ نماز فرض تھی، سنت تھی یا نفل تھی، اللہ عالم. جب حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے کیا بیان کر سکتے ہیں؟
یا تو احادیث مبارک میں اس کا ذکر ہوتا، یہ آتا ہے کہ میں نے نماز پڑھائی اور انبیاء نے میری اقتداء میں نماز پڑھی. تو باقی جو ہے اس میں بحث کرنا کہ جناب وہ سنت تھی، جناب وہ نفل تھی، جناب وہ فرض تھے، اور فرض کون سے تھے؟ فجر کے فرض تھے کہ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی، فجر تو ہوئی نہیں، رات میں حضور مکے واپس آ گئے. تو اس لیے جتنی چیز حدیث مبارک میں ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور اس سے زیادہ کی بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک نے 2 رکعت پڑھائی، بس آمنا باللہ 2 رکعت پڑھائی، بات ختم ہو گئی. ایک آدمی نے اپنے والد کو، اہلیہ کو عمرے پہ بلایا. وہ پاکستان سے ریاض سے جدہ پہنچے. جدہ ایئرپورٹ سے ہمارا دوست ان کو رابوگ پاور پلانٹ میں ملازم ہے، وہاں لے گیا رابوگ، اور دوسرے دن میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرایا. بالکل ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے ریاض سے جدہ اور جدہ سے رابوگ چلے گئے، مکے تو آئے ہی نہیں. اور پھر رابوگ جو ہے اس کے قریب جوہفہ جو ہے وہ میقات ہے، اور کیونکہ وہ بندہ رابوگ میں کام کرتا ہے اس کو میقات کا بھی پتہ ہے کہ جوہفہ ہے، تو اس نے وہاں سے احرام بندھوا کے دوسرے دن عمرہ کرایا. بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. باقی آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے، بس دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک صحت عافیت کاملہ دائمہ عطا فرمائے اور تمام مریضوں پہ رحم فرمائے. ہم 6 آدمی مکے آئے بغیر احرام. نیت تھی کہ جب موقع ملے گا عمرہ کریں گے. تو میرا بھائی حنفی مسلک میں تو آپ پر دم واجب ہو گئے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میقات بنانے کا معنی ہی یہ ہے کہ کوئی بغیر احرام کے نہ گزرے. اگر پھر وہ ہمارے منشے میں چھوڑ دیا گیا ہے تو پھر احرام بنانے کی ضرورت کیا، میقات بنانے کی ضرورت ہی کیا؟ کہ اگر ہمارے منشے پہ ہم چاہیں تو باندھیں، چاہیں تو نہ باندھیں، پھر کیا ضرورت تھی میقات بنانے کی؟ وہ کہتے ہیں میقات کا معنی ہی یہی ہے کہ کوئی بغیر احرام کے نہ گزرے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے محبوب سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئے تو احرام سے آئے، حتیٰ کہ حضور احرام سے آئے. مکے والوں نے حضور کو روک دیا، حضور نے دم احسار ذبح کیا اور احرام کھولا، بال کٹائے، واپس گئے، پھر عمرہ قضا فرمایا. اور اسی طرح صرف ایک موقع ہے جب بغیر احرام کے حضور آئے ہیں، اور وہ موقع ہے فتح مکہ کا، جب مکہ شریف فتح ہوا. لیکن اس کی بھی حضور نے وضاحت کر دی کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، ورنہ مکے میں اور مسجد الحرام میں تو جنگ جائز ہی نہیں تھی. لیکن اللہ نے حضور کو اجازت دی. لیکن یہ دیکھیں کہ حضور وہ فتح مکہ پہ جو عمرہ نہیں کر سکے، مکے کی فتح کے بعد حضور نے طائف کا محاصرہ کیا. طائف کے بعد حضور حنین میں آپ نے قیام فرمایا. غزوہ حنین کے بعد آپ نے جعرانہ پہ قیام فرمایا. تو حضور پھر جعرانہ سے عمرہ باندھ کے آئے اور عمرہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم. لیکن بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آنے والا کوئی ملازم تھا، کمپنی کا ملازم ہے، ڈپٹی ہے، نوکر ہے، یا بیمار ہے، یا اس کی نیت ہی نہیں تھی عمرے کرنے کی، تو وہ کہتے ہیں اگر احرام نہ باندھے تو جرمانہ نہیں ہوگا.
لیکن ایک بات یاد رکھو، میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب ائمہ برحق ہیں، اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن امام صاحب کو اللہ نے ایسی فہم دی تھی، ایسی ذکا دی تھی۔ اب اسی مسئلے کو دیکھ لیں، اگر آدمی میقات سے احرام باندھ کے آئے تو سب ائمہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا، یعنی چاروں ائمہ کے نزدیک احرام باندھ کے آنا افضل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، عمرہ نہیں کیا تو جرمانہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہتے کہ وہ باندھ کے نہ آتا۔ اچھا، اگر ایک منٹ کے لیے اب قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں تو سارے ائمہ کے اجتہاد پیش ہوں گے، اور لازمی بات ہے کہ اجتہاد تو ایک سچا ہوگا، باقی تو غلط ہو جائیں گے۔ اچھا، جو غلط ہو جائیں گے ان کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی اجر ملے گا کہ من اجتہد فقد اخطأ فلہ اجر ومن اصاب فلہ اجران، کہ اگر ایک مجتہد نے اجتہاد کیا لیکن اس سے خطا ہو گئی، اللہ اس کو بھی اجر دے، کہ اس نے تو کوشش کی ہے نا مسئلے کو سمجھنے کی، اللہ اس کے سعی کو، اجتہاد کو اور کوشش کو ضائع نہیں کریں گے۔ اچھا، اب جناب قیامت والے دن فیصلہ ہو گیا کہ احرام باندھ کے آؤ تو کوئی حرج نہیں، اور نہ باندھ کے آؤ تو کوئی حرج نہیں، یہی مسئلہ پکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو باندھ کے آئے تھے اللہ ان کو ثواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاں جی۔ اچھا، اگر قیامت والے دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں احرام باندھ کے ہی آنا تھا، تو جو باندھ کے نہیں آئے وہ کیا کریں گے؟ اس لیے سمجھا کریں کہ اللہ نے امام صاحب کو بڑی دقت نظر دی تھی، اور امام صاحب نے جو مسئلے امت کے سامنے رکھے ہیں نا، اس میں صرف اکیلے نہیں بلکہ 60 علماء کی جیوری بٹھائی تھی امام صاحب۔ اور پتہ ہے وہ علماء جو بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، امام زفر، اور ائمہ نحو، ائمہ لغت، ائمہ معانی، ائمہ بلاغت، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، اصول حدیث، اصول فقہ، 60 علماء بٹھائے اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا تھا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو کیا کہتے ہیں۔ تو 60 علماء بیٹھ کے اس پہ بحث کرتے، اور پھر امام صاحب کے سامنے وہ مسئلہ رکھا جاتا تھا کہ جی ہمارے دلائل تو یہ ہے، اور پھر امام صاحب منظوری دیتے تو وہ مسئلہ لکھا جاتا۔ اگر اختلاف ہو جاتا حکم ہوتا کہ پھر بحث کرو، پھر تلاش کرو تاکہ مسئلے میں کوئی غلطی نہ رہ جائے، ورنہ تو تمام ائمہ برحق ہیں۔ ہمارے دل میں الحمدللہ تمام ائمہ کا احترام ہے، اللہ ان کے قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں مکہ شریف میں ملازم ہوں، اور میری والدہ بغیر محرم کے عمرے پہ آئے، شریعت میں ناجائز، بغیر محرم کے کوئی عورت سفر نہ کرے۔ البتہ فقہا نے اتنی اجازت رکھی ہے کہ اگر عورت بوڑھی ہے، یعنی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب اس کے خواہشات نہیں رہے باقی دماغ میں، اور وہ بھی عورتوں کی گروپ میں مل کے آ جائے تو گنجائش ہے۔ اچھا، بعض فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی محرم اس کو ایئرپورٹ پہ آ کے سوار کرے اور آگے محرم کھڑا ہو وصول کر دے تو کہتے ہیں کہ اتنی سفر میں 4 گھنٹے میں گنجائش ہے، اور جہاز میں بھی چونکہ عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور گناہ کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوتا جہاز میں، تو بہرحال کوشش تو یہی کریں کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہ باقی تو ہیلے بہانے ہیں گزارا کرنے کے لیے۔ کہتے کہ جی یہاں جو لوگ ملازم ہیں یا مکہ میں کاروبار کرتے ہیں، کیا وہ دم کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کھا سکتے۔ دم کا گوشت جو ہے وہ فقراء کے لیے ہوتا ہے، کہ فقراء اہل مکہ، کہ حرم کے مسکینوں پہ تقسیم کیا جائے،
یہ نہیں ہے کہ حرم کے ملازمین اور کاروباری اور بزنس مین جو ہے وہ کھا لیں، تو پھر دم دینے کا فائدہ کیا ہوا اگر بڑے آدمیوں کو ہی کھلانا ہے تو؟ دم دینے کا مقصد تو شریعت میں یہی تھا کہ کسی طرح غریبوں کو بھی گوشت مل سکے جو نہیں خرید سکتے، لیکن مسلمان بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ کہ دم دے کے بھئی اپنے اپنے دوستوں کو کھلا دو، اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ یار ہمارا دوست بڑا سخی ہے، 2-3 کلو گوشت بھیجا تھا، پتہ نہیں کہ دم پڑ گئی تھی حضرت پہ، حرام کھلایا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو اس لیے امیر آدمی، غنی آدمی جو ہے وہ بالکل نہ کھایا کریں۔ ویسے مولویوں نے مسئلے بڑے نکالے ہوئے ہیں، ہاں مولوی صاحبان ماشاءاللہ جی بڑے تیز ہوتے ہیں۔ انہوں نے مسئلہ یہ نکالا ہے جی کہ اگر دم کا گوشت ہے، امیر آدمی تو کھا نہیں سکتا، طالب تو بہت سارے غریب ہیں، ان کو دے دو۔ اب طالب کو آپ نے دے دیا، آپ کا دم تو ادا ہو گیا، اب طالب اگر مجھے دے دے تو اس نے مجھے ہدیہ دیا، مجھے تھوڑا خیرات کیا ہے۔ اس لیے مولویوں کے پاس گنجائشیں ہیں بہت ساری، کبھی ایسی مشکل پیش آئے نا کہ مولوی سے رجوع کر دیا کرو، بڑا ماشاءاللہ بڑا حوصلہ ہے۔ اور اگر کسی پیر سے مسئلہ پوچھو سبحان اللہ، سب حلال، مرید کماتے رہیں سائیں کھاتے رہیں۔ اگر میری کسی عورت پہ نظر پڑے، نظر نیچے کر لیتا، اچھا کرتے ہو، تو اس میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نماز حرم میں ہو یا کسی مسجد میں، صف اول جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو صف اول میں نماز پڑھنے کی ثواب کا پتہ ہوتا تو لوگ قرعہ اندازی کر کے نماز پڑھتے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جھگڑ ہوتا، اب اسے تیر اندازی کرنی پڑتی تو کرتے، لیکن صف اول میں ضرور پہنچتے۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں۔ آج کل تو اللہ کی مہربانی ہے، جتنے ہمارے ریٹائرمنٹ پہ ہیں نا لوگ، جو گھر سے بھی فارغ، نوکری سے بھی فارغ، اولاد عیال سے بھی فارغ، عقل سے بھی الحمدللہ فارغ، وہ سارے صف اول میں ہوتے۔ نوجوان اس کو تو موقع ہی نہیں ملتا، وہ تو باہر سڑک پہ پڑھ لیتا ہے نا تاکہ جلدی نکلے بیچارہ، حرم میں آئے دیر ہو جائے گی۔ اس کو تو اللہ نے محروم کیا ہے، وہ تو کعبے کے قریب آنا ہی نہیں چاہتا۔ بعض ایسے بدبخت ہیں مکے میں کہ دکان کا شٹر گرا دیتے، اندر بیٹھے رہتے ہیں نمازی پر۔ بعض ایسے شکی اور بدبخت ہیں کہ اذان ہوگی سگریٹ لے کے اور لیٹرین میں چلے جائیں گے، وہ 25 منٹ لیٹرین میں بیٹھا رہے گا، نماز ختم ہوگی حضرت باہر آ جائے۔ اصل وجہ کیا ہے یاد رکھو، یہ تیری بہادری نہیں بلکہ اللہ ناراض ہے، اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ کوئی تیری بہادری نہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے محروم کیا ہے۔ اذان کے بعد جو وقفہ ہے اس میں قضا نماز پڑھنی ہو پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان جب ہو جاتی ہے تو یہاں لوگ کیا پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو، ہر آدمی اپنی چیز پڑھ رہا ہے، کوئی 2 رکعت طواف کے پڑھ رہا ہے، کوئی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، کوئی 2 رکعت سنت، ہر آدمی کا اپنا پتہ ہے، مجھے کیا پتا کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر مجھے دم پڑ جائے اور یہاں میرے پاس پیسے نہ ہوں، کوئی بات نہیں، آپ گھر چلے جائیں، وہاں سے پیسے بھجوا کے دم کرا دیں، کوئی ضروری نہیں کہ فوراً کریں۔ اور اگر بالکل غریب ہے روزے رکھ لیں، 10 روزے رکھ لیں۔ عورت اور نماز، مرد کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اگر آپ کے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے ہی نہیں تو پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں، اور اگر مرد اور عورت کا آپ کے نزدیک کوئی فرق ہے تو پھر تو نماز میں بھی فرق ہے۔ رکوع ہو یا سجود ہو، عورت کی نماز اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے جس میں پردہ زیادہ ہو۔ اب اگر بدن اٹھائے یا بدن کو زمین کے قریب کرے وہ زیادہ ثواب، باقی جیسے پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو ہو جاتی۔
صلاۃ الحاجہ جو ہے کہتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ پڑھا کرو بس۔ یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو کیا کرو؟ نماز سے اور صبر سے مدد پکڑو۔ کیسے کب پکڑو؟ حدیث میں آتا ہے حضور کو اذا حَزَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب حضور کو کوئی مشکل آتی تو نماز شروع کر، اسی کا نام اگر کسی نے صلاۃ الحاجہ رکھ دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ مشکل کے وقت میں نماز پڑھنا، حاجہ نہ کہو، مشکل کے حل کرنے کے لیے نماز کہہ دو، جو تیرا دماغ بنے وہ اس کو کہہ دو۔ یہ لفظوں کی جنگ لڑ رہے ہیں نا کہ یہ لفظ ہے یا نہیں ہے، بس نماز چاہے حضور نے پڑھی ہے لیکن لفظ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ عقل دے، خدا جب عقل جامد ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ بھائی قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اذا حَزَبَ أَمْرٌ، حضور کو جب مشکل پیش آئے بادر إِلَى الصَّلَاةِ، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تقلید کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، تقلید نہیں کرو گے تو مسئلہ کیسے پوچھو گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو مسئلہ پوچھو۔ اب یہ تو کہیں حکم نہیں کہ جب تمہیں مسئلہ نہ آئے تو 10 سے پوچھو، مسئلہ نہ آئے تو ایک سے ہی پوچھو گے، یہ تو نہیں 10 آدمیوں سے پوچھتے پھرو گے۔ اچھا جب مسئلہ پوچھو گے تو اعتبار بھی کرو گے، اعتبار ہی نہیں تو پوچھا کیوں؟ اور اعتبار کر لینا اسی کا نام تو تقلید ہے کہ مسئلہ پوچھا، اس نے جو کہا اعتماد کر لیا، اس نے ٹھیک کہا ہوگا۔ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے انسان کی موت جب آئے تو پیاس لگتی ہے اور شیطان پانی کا پیالہ لے آتا ہے، نہ ہم نے سنا ہے اور نہ خدا دکھائے، اور نہ پیاس لگے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ مدد کرے، بس یہ کوئی روایت نہیں، حدیث نہیں، لوگوں کے گھڑن تو ہے ماشاءاللہ گڑے ہوئے۔ اگر ایک آدمی شرابی کو سلام کرے تو 40 سال کی نماز برباد ہو جاتی، او ماشاءاللہ، پھر تو میرے خیال میں کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی کھانسی کی شربت پیتا ہے، شراب تو اس میں بھی ہے۔ یہ جتنی کھانسی کی شربتیں ہیں نا، کسی سے پوچھ لینا ان میں الکوہل ہے کہ نہیں، جو پرفیوم لگاتے ہیں پوچھ لینا ان میں الکوہل ہے کہ نہیں، تو پھر تو نہ سلام نہ نماز، ایک سلام سے 40 سال کی عبادت چلی جائے۔ کس کو؟ شرابی کو۔ اگر کافر کو مل رہے تو پھر تو معلوم ہے 400 سال کی عبادت گئی۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے گھڑے ہیں مسئلے، اللہ معاف کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا شرابی گناہگار ہے، واجب الرحم ہے، اس پہ رحم کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کی ہدایت کی کوشش کرو۔ وہ تو مریض ہے بیچارہ، یہ تو نہیں کہ جو بیمار ہو اٹھا کے سڑک پہ پھینک دو۔ شرابی ہے، زانی ہے، بیمار ہے، اس پہ محبت سے ملو، اس کو دعوت دو، اس کو دین سمجھاؤ، اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے تو نفرت نہ کرو۔ زیر ناف بال جو ہے صاف کیا کریں بس۔ اگر ایک آدمی نے شہوت میں اپنی بیوی کے پستان چوسے، بالکل جو مرضی آئے چوسے، سب جائز ہے، بیوی جو ہے اس کی اور کس کام آئے گی؟ نہیں ہنسنے کی بات نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، وہ بیوی ہے تمہاری، جو مرضی آئے چوسو جناب، سب جائز ہے، لیکن انسانی حدود میں رہو، حیوان نہ بنو۔ ویسے تو تمہاری بیوی ہے، ہاتھ چوسو، پاؤں چوسو، پستان چوسو، آنکھیں چوسو، جو بیوی ہے تمہاری، حلال ہے تمہاری۔ کلمہ تو تم اس نبی کا پڑھتے ہو جس کا بی بی عائشہ فرماتی ہے
کہ ساری زندگی حضور نے میرے بدن پہ نظر نہیں ڈالی. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم میں نے بھی حضور کی شرمگاہ نہیں دیکھی. وہ بھی تو بیوی ہے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی ہے اور اس کا بدن دیکھنا، چاٹنا، چوسنا سب تمہارے لیے ٹھیک ہے اور فائدہ بھی ہے نا. دیکھو جی مقصد ہے آپ کو خام دودھ بندہ خریدے، گھر میں موجود ہے، کئی فائدے ہیں. بلکہ کچھ رکھ لیا، دوست آئے ان کو چائے شائے پلائی گئی، میری بیوی کا کیا خیال ہے آپ؟ جو قریبی دوست ہو نا بہت پیارے، ان کے لیے رکھ لیا. بتایا بھی کہ یہ بھائی بکری کا نہیں، دس از مائی پرسنل. انا للہ و انا. اس دور میں آنا تھا اور لوگوں نے بھی مسئلے پوچھنے تھے، نہ پوچھنے والوں کو حیا ہے، جواب دینے والا کیا کرے؟ نہ جواب دو، ہو جی ہم نے مسئلہ پوچھا تھا. مسئلہ بابا یہی ہے، تمہاری بیوی ہے، سب جائز. کہتے جی کہ مہربانی کر کے بعض اوقات جواب میں آپ ناراض ہو جاتے ہیں. اب ایسے جواب میں کیا کروں؟ راضی ہو کہ پھول پہناؤں اس کو؟ جیسے آپ کہیں جناب. جو اپنی بیوی کے پستان چوسنے کا مسئلہ بھی مولوی مکی صاحب سے پوچھتا ہو، کل یہ بھی پوچھے گا کہ جناب اگر پیشاب پی لوں تو کوئی حرج تو نہیں، وہ بھی تو اینٹی سیپٹک ہے. تو پھر میں خوش ہو کے اس کو شاباش دوں. اللہ کے بندے یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ غلط بات ہو تو ڈانٹ دو، جائز بات ہو تو اس پہ شاباش دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور سے بڑی ذات جو ہے میرے اللہ کی ہے. اب دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے ڈانٹا کافر کو. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ بدبخت جو تیرا دشمن ہے وہ تل بعد ذالک زنیم، یہ سرکش حرامی میرے بدنی کی مخالفت کرتا ہے. اب اللہ جوش میں جلال میں آ گئے، بندہ تو دھیلے کا بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ناراض نہ ہوا کریں. مجھے بھی پتا ہے کہ اخلاص کی ضرورت کہاں ہے. اب اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، سرجن کے پاس، آپ کو پھوڑا ہے اور وہ جناب اخلاق میں آ کے کہے کہ حضرت کاٹنا تو ضروری ہے لیکن ہم نے تکلیف ہوگی، حضرت آپ تشریف لے جائیں، تو کیا اس سرجن نے اپنا حق ادا کیا؟ آپ چیخیں، روئیں، گالیاں دیں، پکڑو کاٹنا ہے، اس کا گند بھرا ہوا ہے، نکالنا ہے اندر سے. وہ جناب پٹیاں گھسیڑ رہا ہے، مریض چیخ رہا ہے، اگر پکڑو پکڑو اسی ٹانگ کو. تو وہ تیرے ساتھ مہربانی کر رہا ہوتا ہے، تیری برائی نہیں کر رہا.